نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں آیت نمبر 140 کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس میں فرمایا، یا تم کہتے ہو کہ تحقیق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ آپ فرما دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ رب العزت زیادہ جانتا ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو گواہی کو چھپائے کہ جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ مولا رب العزت جو تم کرتے ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں سے جب یہودیت اور نصرانیت کے عقائد اور ان کے خانہ ساز مسائل پر جرا ہوتی تھی، بحث ہوتی تھی، جس کا جواب ان سے نہیں بنتا تھا، تو وہ عاجز ہو کر بڑے حضرات انبیاء کرام کی آڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہمارا ہی مذہب مدار نجات ہے، کیونکہ یہی دین جو ہے وہ حضرات ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا دین ہے۔ مسلمانوں کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب بھی سکھایا اور فرمایا کہ تم ان سے یہ کہو کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے۔ بھلا یہ تو سمجھو کہ عیسائیت اور یہودیت ان حضرات کے ہزارہ سال کے بعد دنیا میں آئی، تو وہ یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب وغیرہ یہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ان کے اور ہمارے اصول دین یکساں ہیں تو بھی غلط ہے۔ ہزاروں برس پہلے کی بات تمہیں معلوم ہے یا خدا بند قدوس کو جو سارے عالموں کا رب ہے وہ زیادہ جانتا ہے؟ مولا تبارک و تعالی کو خوب علم ہے کہ وہ حضرات خاصان الہی نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، نہ ان کے اصول دین یہودیت اور عیسائیت کے موافق تھے۔ بھلا ان حضرات کے زمانے میں ہفتے کی تعظیم کہاں تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ ان کے یہاں کہاں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم اور شکل ہونے کا خیال ان کے یہاں کہاں تھا؟ اسی طرح ان کے زمانے میں الوہیت مسیح اور تثلیث کا گندا عقیدہ اور یہ خیال کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی سب کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ عقیدہ ان کا کہاں تھا؟ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے اصول دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے موافق یہ غلط ہے۔ اور پوپ صاحب کا یہ کہنا کہ سب بدکاریوں کو ہم معاف کر دیں گے تو وہ معاف ہو جائیں گی، یہ عقیدہ ان حضرات کی یہاں کہاں تھا؟ عیسائی مذہب کے جو اصول ہیں وہ ان حضرات کے یہاں کب تھے، اور ان میں سے کسی نے ایسے گندے عقیدے کب رکھے تھے؟ لہذا ان کے عقیدے اور ان کے اعمال سب ان کے خلاف ہیں۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ خود ان کی کتابیں بھی گواہ ہیں
کہ وہ حضرات عیسائی یا یہودی نہیں تھے، یہ اپنی بات پالنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں، اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ انہیں خدا کا خوف بھی نہیں کہ وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اگر سرکاری خفیہ پولیس کسی کے پیچھے لگ جائے تو وہ ڈر کے مارے حکومت کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی کیسے نڈر اور بے خوف ہیں کہ اللہ رب العزت کہ ان کی ہر بات پر نگہبان، اور انہیں بالکل اطمینان ہے اتہام لگانے کا حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کے اوپر، اور جھوٹ گڑھنے کا ذات باری تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اور گواہی کو چھپانے کا۔ ایک مسلمان نے کسی پادری سے پوچھا کہ ایمان کے جزو کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ 3، ایک رب کی ربوبیت جاننا، دوسرے روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کو ماننا، تیسرے کفارے کا عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی سب کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلمان بولا کہ تمہارا دین، تمہارا ایمان بڑھ کر ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑھ کر ہے؟ وہ بولا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑھ کر ہوا، کیونکہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ مسلمان نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ ان کا ایمان تہائی اور تمہارا ان سے تگنا، کہ انہیں فقط خدا پر ایمان لانا میسر ہوا کہ وہ مسیح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور تمہارے ہاتھ تینوں لگے۔ عیسائی شرمندہ تو ہوا، مگر جھیب اتارنے کے لیے کہنے لگا کہ تمہارے یہاں بھی ایمان کے 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے محمد الرسول اللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے تو انہیں محمد صاحب کی نبوت ماننے کا موقع نہیں ملا۔ مسلمان نے کہا کہ ذرا پادری صاحب ہوش میں آؤ، ایمان کے لیے توحید اور نبوت کا عقیدہ کافی ہے۔ جس نبی کا زمانہ پائے اس پر صراحتاً ایمان لائے، اور باقی اگلے پچھلے پیغمبروں پر اجمالاً ایمان لائے۔ تمہارے یہاں الوہیت مسیح کا جھگڑا ہے۔ آخر کار عیسائی شرمندہ ہو گیا، یعنی جیسے ہم تمام گزشتہ پیغمبروں پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں کہ سارے پیغمبر برحق ہیں، خدا ہمیں ان کے نام اور حالات معلوم ہو یا نہ ہو، خواہ ہمیں یہ علم ہو نہ ہو کہ ان کے نام کیا تھے اور ان کے حالات کیا تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت آئندہ ہونے والے رسولوں پر بھی اجمالاً ایمان لائے کہ جتنے نبی آئندہ ہوں گے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ وہ حضرت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مولا رب العزت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرما۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہم کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام سے مخالفین کے اتہامات اٹھانا یہ سنت الہیہ ہے۔ دیکھو، اہل کتاب نے ان پیغمبروں پر یہودیت اور عیسائیت کا الزام لگایا کہ حضرت ابراہیم وغیرہ عیسائی تھے، اور یہودیوں نے کہا کہ یہودی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کو دور فرمایا۔ اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں جو لوگ آقا علیہ السلام پر الزام لگائیں ان کو دفع کرنا یہ عبادت ہے اور سنت الہیہ کے اوپر عمل ہے۔
دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ گواہی کو چھپانا یہ ظلم ہے، اور بدلنا گواہی کو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ گواہ پر لازم ہے کہ ضرورت کے وقت وہ گواہی دے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گواہی دینے والوں کے مختلف ثواب ہیں اور چھپانے والوں کے مختلف عذاب ہیں۔ جیسی گواہی ویسا ہی اس پر ثواب اور عذاب ہوگا۔ سب سے بڑی گواہی عقائد کی ہے کہ اس کا چھپانا کفر ہے اور اس کو ظاہر کرنا یہ ایمان ہے۔ پھر گواہی آپس کے معاملات کی ہے۔ اگر گواہی کے چھپانے سے کسی کا حق مارا جائے تو چھپانے والا گنہگار ہوگا۔ اسی طرح چاند وغیرہ کی گواہی ضروری ہے کہ اس پر مسلمانوں کی عبادات موقوف ہیں۔ بعض گواہیاں وہ ہیں کہ جن کا چھپانا ثواب، اگر تمہیں کسی مسلمان کے خفیہ عیب کی خبر ہو جائے تو اس کا پردہ ڈھانک لو، اللہ رب العزت تمہارے عیب چھپائے گا۔ ہاں، وہ شخص کے جو شریر ہو، مفسد ہو، اس کا عیب ضرور ظاہر کر دو تاکہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اسی لیے یہاں شہادت میں من اللہ کی قید لگائی گئی ہے اس آیت کریمہ میں کہ شہادتاً عندہ من اللہ، یعنی اللہ کی گواہی چھپانے والا بڑا ظالم ہے، نہ کہ ہر گواہی کو چھپانے والا۔ اور چوتھا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ بارگاہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ اللہ تبارک و تعالی کا مجرم دونوں ایک ہیں۔ جرم چاہے وہ آقا علیہ السلام کی شان میں کرے یا وہ جرم اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کے لیے کرے، دونوں مجرم اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئیں گے، مولا رب العزت ان کو عذاب دے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء علیہ السلام کے فضائل کو چھپانا اور آپ کی نعت پاک کی آیتیں ظاہر نہ کرنا، ہمیشہ ان میں کمی ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، یہ طریقہ حق پسندوں کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔